And in Islam, there is no place for ta'weez. It's un-Islamic. It has got no mention in the Quran and the Sahih Hadith. یہ دیکھ لیں کیا ہے، یہ کیا ہے، تعویذ ہے نا، تعویذ ہے. یہ انڈیا پاکستان میں عام ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک. تو تعویذ میرے بھائی اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے. اب اس کے بعد لٹکائیں گے میں تعویذ بھی پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. تعویذ کا جو استعمال ہے یہ مطلب صحیح نہیں ہے، اور پاک و ہند سے یہ مطلب ہماری طرف آیا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کسی حدیث کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سرکار نے اس کو شرک فرمایا. اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی شفا حاصل کی جا سکتی ہے، تعویذ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ قرآن مجید سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ صرف پڑھ کر ہی شفا حاصل ہو سکتی ہے، دوسرے طریقوں سے حاصل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی بات تو تعویذ کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہیں انشاءاللہ وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ قرآن پاک سے صرف پڑھ کر جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ایسی کوئی بات موجود نہیں. قرآن پاک میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن میں سے وہ نازل کیا کہ جو شفا ہے. قرآن کے اندر مطلق یہ فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا موجود ہے، اس میں کوئی یہ موجود نہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر ہی کسی کے پر دم کیا جائے تو اسے شفا حاصل ہوگی. کوئی دوسرا طریقہ قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کا نہیں ہے. دیکھیے قرآن پاک کا جو مقصد اصلی ہے، قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کرنے کے بعد اس سے ہدایت کو حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، یہی قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہے. اسی کو ہدی للناس فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت. قرآن ہر طرح سے باعث برکت ہے، اور یہ بات صرف ہمارے نزدیک نہیں بلکہ اس پر کئی دلائل موجود ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں، اور ان کی کتاب ہے شرح السنہ کے نام سے، جو حدیث کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ، انہی کی کتاب ہے مصابیح السنہ کے نام سے. تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ انہا کانت لا ترى بأسا ان يعوذ في الماء ثم يعالج به المريض، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ تعویذ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالے، جو قرآنی آیات سے لکھا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ مریض کا علاج کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہ امر ان یکتب لامرأۃ تعثر علیہا ولادتها آیتین من القرآن وکلمات ثم یغسل وتسقى، یعنی عورت جس کے لیے ولادت میں مشکل ہو رہی ہو اس کے لیے 2 آیتیں قرآن کی لکھی جائیں کسی برتن وغیرہ کے اندر، اور کچھ کلمات لکھے جائیں، پھر اس کے بعد اس کو دھویا جائے اور اس عورت کو اسے پلا دیا جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ترجمان القرآن ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن کی تعویل کی تفسیر کی دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ اس کو قرآن کی تعویل سکھا، قرآن کی تفسیر سکھا. تو یہ قرآن کے اتنے بڑے مفسر صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، یہ قرآن پاک کو یعنی اگر کوئی لکھ رہا ہے اور اس کے ذریعے دھو کر اس کو پی رہا ہے تو اس کے اندر شفا کو بیان کر رہے ہیں. ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان فرما رہے ہیں، یا کوئی مطلق فتویٰ دے دے اس کی بات کو تسلیم کریں. یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہی عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا یہ جو میں نے اقوال ذکر کیے فقہائے کرام کے اور صحابہ کے کہ قرآن پاک سے ہر طریقے سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آئے گا. اب رہا تعویذ کے حوالے سے، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک تو موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من علق التمیمۃ فقد اشرک، یعنی جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا تعویذ لٹکانا یہ ممنوع ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. امام ابن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے، یہ اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فزع احدکم من فی نومی، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند کے اندر ڈر جائے،
فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وسوء عقابہ ومن شر عبادہ ومن شر الشیاطین وما یحضرون، یعنی وہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے جو کلمات تامہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے، بندوں کے شر سے اور شیاطین کے شر سے کہ وہ میرے پاس آئیں، ان تمام سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ فکان عبد اللہ یعلمها ولدها من ادرک منہم، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ انداز تھا کہ یہ الفاظ اپنی بالغ اولاد کو سکھاتے تھے کہ یہ کلمات سیکھ لو، اور فرماتے ہیں ومن لم یدرک کتبہا وعلقہا علیہ، یعنی جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ تعویذ لکھتے، ان کلمات کو لکھتے اور ان بچوں کی گردن کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا، جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا بھی ہیں، وہ اپنی اس کتاب کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح صحاح ستہ کے مشہور مصنف امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سنن کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر کسی حدیث پاک کو نقل کر کے اس کے بارے میں کچھ نہ فرمائے تو وہ حدیث ان کے نزدیک حسن ہوا کرتی ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی وہ حدیث پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث پاک حسن غریب ہے۔ اسی طرح امام حاکم جو مشہور محدث ہے، انہوں نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، یعنی کثیر محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا۔ تو اب آپ ارشاد فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کیا شرک کرنے والے تھے کہ جو انہوں نے تعویذ کو لٹکایا اپنے بچوں کے گلے کے اندر؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی جو ہے وہ ایسا عمل کرے کہ جو شرک والا ہو اور اس پر وہ بات مخفی رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرک سے دوری فرمائی ہو کہ یہ شرک ہے، اس سے دور رہو، اور وہ صحابی پر مخفی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک پورا چیپٹر بنایا ہے، باب باندھا ہے، جس کا نام ہے من رخص فی تعلیق التعاویذ، یعنی ان علماء کے اقوال، ان فقہا کے، ان تابعین کے اقوال کہ جنہوں نے اس بات کی رخصت دی کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکایا جائے۔ اب اس میں انہوں نے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ تابعی بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین کی ایک بڑی تعداد قائل ہے کہ تابعین میں سب سے افضل ہیں۔ یہ دو قول ہیں علماء کے، ایک قول یہ ہے کہ خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور دوسرا قول علماء کا سیدنا سعید بن مسیب کے بارے میں ہے کہ تابعین کی جماعت، یعنی وہ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنے والے ہیں، ان میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین ہستی ہیں۔ تو سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا بأس به اذا كان في ادیم، یعنی اگر وہ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، اور 3 مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے قرآن پاک پڑھا اور فرماتے ہیں کہ ہر آیت پر رک کر میں نے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا معنی معلوم کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا ہے مصنف ابی شیبہ کے اندر کہ کان مجاہد یکتب للناس التعویذ فیعلقہ علیہم، یعنی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تعویذ لکھا کرتے تھے لوگوں کے لیے اور ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ امام مجاہد یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی یعنی امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان لا یرى بأسا ان یکتب القرآن فی ادیم ثم یعلقہ،
یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر قرآن پاک کو لکھا جائے اور اس کو گلے کے اندر لٹکا لیا جائے. یہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے. اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں اسی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ انہ کان لا یری بأسا بشیء من القرآن، یعنی امام ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ قرآن پاک سے کوئی چیز لکھی جائے اور گلے کے اندر اس کا تعویذ بنا لیا جائے. یوں ہی حضرت عطا جو جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں اور بڑے بڑے محدثین کے یہ شاگرد ہیں، ان کا فتویٰ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ لا بأس ان تعلق القرآن، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ لکھا جائے اور گلے کے اندر لٹکا لیا جائے، بلکہ یہ تو فرماتے ہیں کہ پورے کا قرآن بھی اگر کسی نے لٹکا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ رأى فی عدود عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر خائطن، یعنی انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، یعنی عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے کے بازو کے اندر جو ہے وہ دھاگا یعنی تعویذ بندھا ہوا دیکھا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے شرک کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شرک کر رہے تھے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک کر رہے ہوں. اس طرح کئی انہوں نے اس میں اقوال نقل کیے ہیں کہ جس میں جلیل القدر تابعین نے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال موجود ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پاکستان ہندوستان کی ایجاد ہے، یعنی جس نے بھی کہا پاک و ہند کی ایجاد ہے، تو یہ کون سے علماء ہیں، ان میں سے کون سا لاہور سے یا کراچی سے، پشاور سے، کوئٹہ سے آیا ہوا ہے؟ سارے کے سارے علماء جو ہے یہ عرب کے علماء ہیں اور تابعین اور صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اس حوالے سے فتوے دے رہے ہیں. تو یہاں پر اس کی ایجاد کیسے ہو گئی؟ اور اسی طرح صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پڑھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والی، کہ یہ سارے کے سارے اس سے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تعویذ لٹکانے کی وجہ سے جو شرک ہو جاتا ہے. تو اب معنی یہ ہے کہ اصل میں جب اس طرح کی بات آ جائے نا، جب دو طرف سے کسی ہمیں معلوم ہو کہ بھئی ایک طرف یہ ہے دوسری طرف یہ ہے، تو پھر ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ مطلب کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف کو لیں اور دوسری طرف کو چھوڑ دیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض پر کفر کرتے ہیں. وہ یعنی کچھ جو اپنی من پسند کا ہے اس کو لے لیا اور جو سمجھ نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا. یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں. مسلمان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لے کر آتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کا معنی معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب کیا ہے. تو آئیے علماء سے پوچھ لیتے ہیں، اور ان علماء سے پوچھتے ہیں جو آج کے دور کے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں. امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا جو بخاری شریف کی سب سے پہلی انہوں نے شرح لکھی ہے، یعنی اتنے پرانے ہیں. ان کا سن وفات جو ہے وہ تقریباً 360 کے قریب بنتا ہے. انہوں نے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر، امام ذہبی نے الطب النبوی کے اندر، اسی طرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر، امام طاہری پٹنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع بحار الانوار کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر ان احادیث طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو فقط امام بیہقی کی عبارت سناتا ہوں. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں اور ان کی کتاب سنن کبریٰ یہ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنی مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے اندر امام بیہقی امام ابو عبید کے حوالے سے لکھتے ہیں وقد يحتمل ان يكون ذلك وما اشبهه من النهي والكراهية في من تعلقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها على ما كان اهل الجاهلية يصنعون. فاما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم ان لا كاشف الا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها ان شاء اللہ تعالی. یعنی ابو عبید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث طیبہ کے اندر منع کیا گیا ہے یا مکروہ قرار دیا گیا ہے تعویذ لٹکانے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس طرح اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ تعویذ ہی شفا دینے والا ہے، تعویذ ہی سے مکمل شفا حاصل ہوتی ہے، تعویذ ہی کی وجہ سے ساری کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہے، یعنی وہ تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس سے منع کیا گیا. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ جاہلیت والے اہل جاہلیت جس طرح کرتے تھے اس انداز میں
بہرحال اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہوئے اس کو لٹکاتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مصیبت کو دور کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کیا تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے؟ ہرگز وہ مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا۔ وہ جانتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ تعویذ ایک سبب بنتا ہے، جیسا کہ عام دوسری دوائیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو پین کلر گولی ہے وہ شفا دینے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نہیں دیتا، یہ کھاؤں گا تو شفا ملے گی، تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یعنی وہ گولی کو، انجیکشن کو، آپریشن کو اگر سمجھے گا کہ اسی کے ذریعے شفا حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ چیز تو کفر بن جائے گی۔ تو اسی طرح تعویذ کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں مکمل یہی اعتقاد رکھتا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی نہیں، مصیبت دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں بلکہ یہ تعویذ ہے، تو پھر اس صورت میں یہ واقعی کفر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مصیبت پریشانی دور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ صرف ایک واسطہ وسیلہ بن رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بات امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں وہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، طاہر پٹنی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اسی صدی کے بزرگ گزرے ہیں یعنی 11ویں صدی ہجری کے اندر وہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، امام محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ بلکہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو شرح السنہ کے اندر یہاں تک لکھا کہ تعویذ کو کوئی اگر اس لیے لٹکاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر کو رد کر دے گا، تقدیر کے رد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ تعویذ منع ہے، یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ تقدیر سے دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ اس سے ہٹ جائے گا تو یہ ممنوع ہوگا۔ تو ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب عقیدہ بیان کریں، نظریہ بیان کریں تو تمام کی تمام چیزوں کو دیکھیں۔ اگر آپ مطلق اس بات کو بیان کر دیں گے تو پھر آپ کا دیکھیں فتویٰ کہاں پر جا رہا ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ ایک حدیث صحیح جو ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان پر بھی جا کے لگے گا، آپ کا یہ فتویٰ امام مجاہد پر بھی جا کے لگے گا، آپ کا یہ فتویٰ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی پہ جا کے لگے گا، آپ کا یہ فتویٰ امام ابن سیرین پہ لگے گا، آپ کا یہ فتویٰ سعید بن مسیب پر جا کے لگے گا، آپ کا یہ فتویٰ حضرت عطا پہ جا کے لگے گا، آپ کا یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات پہ جا کے لگے گا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے فقہا، اتنے بڑے بڑے محدثین، یہ تو میں نے محدثین کے اقوال ذکر کیا۔ اگر آپ فقہاء کرام کی کتابوں کے اوپر آئیں تو رد المحتار ہو یا تحتاوی ہو، ہماری فقہ حنفی کے اندر تو اس کی اجازتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے کہ پوری کتابوں کے اندر اس کی ابحاث موجود ہیں، تو ان تمام کے اوپر آپ کا فتویٰ جا کے لگے گا اور یہ سارے کے سارے مشرک قرار پائیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ دونوں طرح کی باتوں کو دیکھیں۔ تو وہاں پر جو تعویذات لٹکائے جاتے تھے جس سے منع کیا گیا وہ شرک و کفر والے الفاظ ہوا کرتے تھے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر نعوذ باللہ اس کے اندر شرک و کفر والے الفاظ ہیں تو ہم بھی اس کو کفر کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ شرک و کفر والے کلمات جو ہے وہ بندہ اپنے گلے کے اندر لٹکائے۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر شرک و کفر والے الفاظ موجود ہیں اور پھر اس پہ راضی ہو کر کوئی لٹکا لیتا ہے تو پھر یہ کفر کی صورت بن جائے گی۔ اور اگر شرک و کفر والے الفاظ نہیں لیکن حرام الفاظ ہیں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، مجہول الفاظ ہیں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف وہ کہ قرآنی آیات بزرگوں سے ثابت جو تعویذات ہیں جو صحیح ہیں ان کو لٹکانے کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے اور یہی تعویذ جو ہے وہ اہل سنت استعمال کرتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ شرک و کفر والے کلمات تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی سنی جو ہے اس کو اپنے گلے کے اندر لٹکائے۔ قرآن کی آیات سے ماخوذ کچھ باتیں ہوتی ہیں اسی کو جو ہے وہ لکھ کر لٹکا لیا جاتا ہے، یا ان کے عادات ہوتے ہیں جس کو لکھ کر جو ہے وہ لٹکا لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے، اور شفا دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ صرف واسطہ اور وسیلہ سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلال